السلام علیکم تمام ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں سمیع خان پرمیسٹ اپنی نیو ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میری ویڈیو اسپیشل ان میری سسٹر کے لیے ہے جو شادی کرنے کے لیے ماں باپ بہن بھائی پورے خاندان کی عزت کو پاؤں تلے رون کے گھر سے بھاگتی ہیں یا بھاگنے کے چکر میں ہیں، اور ان گھٹیا لور کے لیے ہے جو کسی کی بیٹی کسی کی بہن کو ایسی حرکت کرنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ آج میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، نہ میں یہ کہوں گا کہ میری ویڈیو کو لائک کومنٹ کریں، کیونکہ یہ ویڈیو میں نے اپنے لیے نہیں بنائی ہے۔ یہ میں نے اپنی ان سسٹرز کے لیے بنائی ہے جو گھر سے بھاگ کے گھر والوں کی بربادی الگ کرتے ہیں، اپنی لائف برباد الگ کرتی ہیں۔ تو میری آپ سے جو ویورز یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، تاکہ ہر اس میری سسٹر کے پاس پہنچ جائے جو یہ غلط قدم اٹھانے کے چکر میں ہے، تاکہ ان کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے۔ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے اسے شیئر کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل لو میرج دیکھا دیکھی فیشن بن گیا ہے۔ میڈیا نیوز چینل ایف بی کہیں نہ کہیں ڈیلی گھر سے بھاگ کے شادی کرنے والوں کی کوئی نہ کوئی نیوز ضرور دیکھنے کو ملتی ہے، یا پھر کچھ نیوز ایسی ہوتی ہیں کہ لڑکی اپنے لور کے ساتھ بھاگ گئی۔ اتنی نیوز آپ لوگوں تک پہنچتی ہے، نہیں پہنچتی تو وہ نیوز جس میں ایک لڑکی کے گھر سے بھاگنے سے مجبور بے بس لاچار ماں پر کیا گزرتی ہے، یہ صدمہ اسے اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ اس صدمے کو دل پہ لینے سے وہ بیمار ہو جاتی ہے اور کچھ عرصہ بعد اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ بھاگنے والی لڑکی کی اگر کوئی سسٹر ہوں تو ان کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ گھر والے انہیں پابند کر دیتے ہیں، گھر میں قید کر دیتے ہیں اس ڈر سے کہ یہ بھی کہیں اپنی سسٹر کی طرح بھاگ نہ جائے۔ کوئی ان سے رشتے نہیں کرتا، بیچاری بوڑھی ہو جاتی ہیں، اور جو کمزور دل کی ہوتی ہیں وہ صدمے جھیل تھک جاتی ہیں، ایٹ لیسٹ وہ خودکشی کر لیتی ہیں۔ بھائیوں اور والد کی عزت خاک میں مل جاتی ہے، باہر نکلتے ہیں تو سر جھکا کے، لوگوں کے طنز سن کے جیتے جی مر جاتے ہیں۔ ان کے لیے بہن بیٹی کی جدائی، جگ ہنسائی، رسوائی، یہ سب اذیتیں برداشت کر کے زندگی گزارنا ایسا ہوتا ہے جیسے آگ کے دریا میں تیر کے پار نکلنا ہو۔ اب بات کرتے ہیں اس لڑکی کی جو اپنی جھوٹی خوشی کے لیے، جسے لو میرج بولا گیا ہے، لعنت ڈالنا چاہوں گا ایسا قانون بنانے والے پہ، جس کی وجہ سے کئی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں، اور آگے پتہ نہیں کتنی اور برباد ہونا باقی ہے۔ تو اس لو میرج کی خوشی کے لیے خود غرض بن کے، کئی دل توڑ کے، کئی لوگوں کو دکھ درد دیکھ کے، عزتیں جذبات سب کے پامال کر کے اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے بہت ہی غلط قدم اٹھاتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا جو اکثر سننے میں آتی ہے، شاید آپ لوگوں نے بھی سن رکھی ہو۔ ہم کسی کا دل توڑ کے، کسی کو دکھ تکلیف دے کے کبھی خوشی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ دکھ تکلیفیں غم ضرور حاصل کر سکتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اپنی جھوٹی خوشی کے لیے کئی دل توڑ کے، کتنوں کی جھولی میں دکھ درد تکلیف بھر کے جو لڑکیاں گھر سے بھاگتی ہیں، وہ کیسے خوشی حاصل کرتی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، میں آج آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ سب حرف بحرف سچ بتانے لگا ہوں۔ آپ تک تو بس یہی نیوز پہنچتی ہے نا کہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے، فلاں لڑکی نے لو میرج کر لیا ہے، آگے کا تو آپ لوگوں کو نہیں پتہ نا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو آج ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ ان لڑکیوں کے ساتھ
کیا ہوتا ہے کیونکہ مجھے ان کے حالات کا پتہ چلا ہے، انہوں نے خود ہی بتایا ہے۔ لاکھوں لوگوں کی ریڈنگ میں کر چکا ہوں، تو ان ریڈنگ میں 30 سے 35% ایسی لڑکیوں نے مجھ سے کنٹیکٹ کیا ہے جو گھر سے بھاگ کے، جنہوں نے شادی کی ہے، جو گھر سے بھاگی ہیں اور اپنی درد بھری رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستان سنا چکی ہیں۔ اب ان سب کی داستان تو میں نہیں سنا سکتا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اور مجھے پتہ ہے کہ ہر کسی کا ٹائم آج کل قیمتی نہ ہوتے ہوئے بھی قیمتی ہے، کسی کے پاس آج کل ٹائم نہیں ہے ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ تو ان میں سے کچھ کے حالات میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ چکا ہوں۔ اکثر بھاگنے والی لڑکیوں میں سے کچھ کو کہا جاتا ہے کہ میرے گھر والے نہیں مان رہے، گھر میں جو کچھ میرے ہاتھ لگ رہا ہے میں اٹھا کے آ رہا ہوں، آپ بھی زیور پیسے جو کچھ ہاتھ لگے لے کے فلاں جگہ آ جانا، پھر ہم اپنی الگ دنیا بسا لیں گے جس میں صرف ہم تم ہوں گے، بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا۔ ایسی چکنی چپڑی باتیں کر کے کنونس کیا جاتا ہے بھولی بھالی لڑکیوں کو، پھر بھولی بھالی لڑکی عشق میں پاگل باتیں ان کی باتوں میں آ کے گھر کا سب کچھ اٹھا کے چل پڑتی ہے۔ وہاں جب پہنچتی ہے تو وہیں سے سب کچھ لے کے اس کا لوا رفو چکر ہو جاتا ہے، یا پھر اسے کسی دور دراز کے شہر میں لے جاتا ہے جہاں ان کا جاننے والا کوئی نہ ہو۔ وہاں کسی ہوٹل میں روم بک کرائے جاتے ہیں، وہاں پھر اس لور کا لڑکی کی لائی ہوئی چیزوں پہ عیش اور لڑکی کے جسم کے ساتھ گندا کھیل سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ لڑکی نکاح کرتی رہتی ہے، لڑکا بولے جاتا ہے کر لیں گے کر لیں گے، لڑکی بیچاری بے بس خاموشی سے سب سہتی رہتی ہے۔ لڑکے کا جب جی بھر جاتا ہے، لڑکی کو اسی ہوٹل میں بے یار و مددگار چھوڑ کے جو کچھ بچتا ہے اس کے پاس لڑکی کا جو لایا ہوا ہوتا ہے وہ لے کے رفو چکر ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لڑکیاں خالی ہاتھ جاتی ہیں ان کے جسموں کے ساتھ کھیل کے جی بھر جانے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ حال ہوتے ہیں۔ کچھ لڑکیوں کے ساتھ لو میرج کر کے گھر میں بند کر کے دھندا کروایا جاتا ہے، پیسے کمائے جاتے ہیں، کچھ کو دھندے والوں پہ بیچ دیا جاتا ہے، کچھ کو دہشت گردوں پہ بیچ دیا جاتا ہے جو ان کے برین واش کر کے انہیں کٹ پتلی کی طرح اپنے اشاروں پہ چلا کے دہشت گردی میں استعمال کرتے ہیں، کچھ کو آؤٹ آف کنٹری سپلائی کر دیا جاتا ہے جہاں ان کے جسموں کو دن رات نوچا جاتا ہے، پیسے کمائے جاتے ہیں، ساتھ میں ان کی غلط قسم کی ویڈیو بنا کے بیچی جاتی ہیں۔ ان میں سے جن کو شادی کر کے گھر لے جایا جاتا ہے تو کچھ لور کے گھر والے دروازے ہی سے پیچھے بھگا دیتے ہیں، کسی کے لور اسی وقت گھر والوں کی باتوں میں آ کے لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لور جن پہ لو کا زیادہ بھوت سوار ہوتا ہے گھر چھوڑ کے لڑکی کے ساتھ چل نکلتے ہیں۔ کچھ دن بہر رہ کے جب محنت مزدوری کر کے کمائی کر کے لور کو کھلانا پڑتا ہے تو عقل ٹھکانے آ جاتی ہے ان لور کی، پھر وہی جان جان کہنے والا لور گھر سے بھاگی لڑکی کو جان کی دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ اور تو اور وہی لور جس کے لیے لڑکی اپنا سب کچھ، اپنے سب رشتے قربان کر کے آتی ہے، اسے تانے دینے لگتا ہے کہ جو لڑکی اپنوں کی نہ بن پائی وہ میری کیا بنی گی۔ سوچیں پھر اس لڑکی پہ تب کیا گزرتی ہوگی۔ تو پھر وہ لور بھی اسے ایک دن چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لو کا جو بھوت ہے نا، یہاں پہ ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ جو چیز اپروچ سے باہر ہوتی ہے نا اس کی قدر ہوتی ہے، جو چیز اپروچ میں آ جاتی ہے نا پھر آہستہ آہستہ اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح جب لور دور ہوتی ہے تو وہ ایک عجیب مخلوق لگتی ہے، جب پاس آتی ہے تو پھر اس کی آہستہ آہستہ جو ہے نا جس چیز، مطلب ایسے بچے دیکھ لیں جس چیز کی ضد کرتے ہیں جب وہ لے لیتے ہیں تو پھر کچھ دیر کھیلنے کے بعد پھینک دیتے ہیں۔ یہ لو بھی کچھ اسی طرح کا ہے آج کل والا لو۔ تو اس میں ایک اور بات میں بتانا چاہوں گا کہ مجھے
مووی کا جو ہے نا شعر یاد آ گیا ہے، ایک پل میں آ کے جو گزر جاتا ہے یہ ایک ہوا کا جھونکا ہے اور کچھ نہیں، پیار کہتی ہے جسے ساری دنیا، ایک رنگین دھوکا ہے اور کچھ نہیں۔ کچھ شعر جو ہے نا کچھ باتیں بالکل حقیقت پہ مبنی ہوتی ہیں، اس میں بھی کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ بات بھی بالکل سچ ہے۔ یہ ہوا کی جھونکی کی طرح ہے یہ عشق، یہ ایک رنگین دھوکا ہے، کوشش کریں اس سے بچیں۔ تو ایک دن وہ بھی جو ہے نا مجنوں اسے چھوڑ دیتا ہے، پھر ایسی لڑکیاں یا خودکشی کر لیتی ہیں یا در در بھیک مانگتی پھرتی ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے کتنی میں نے دیکھی ہیں ایسی بھیک مانگتی ہوئی لڑکیاں، تو کافی واقعے ہیں، میں اب سنا نہیں سکتا۔ لاہور میں رنگ روڈ پہ تھا، وہاں پہ بھی سندھ سے ایک لڑکی لاہور ایک لڑکی کے ساتھ بھاگ کے وہ اس کے جسم کے ساتھ کھیل کے اس نے اسے دفع کر دیا، وہ پھر نہ گھر کی رہی نہ گات کی رہی، تو وہ پھر وہیں پہ بھیک مانگتی پھرتی تھی میری آنکھوں کے سامنے۔ ایک دن اس کا جو ہے نا ایسی جا رہی تھی، روڈ کراس کرنے لگی، پجاروں والے نے اسے ٹکر ماری، بس ایسے ایکسیڈنٹ ہوا، وہ وہیں پہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ جن کو لڑکے والے ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ اسے نکرانی بنا کے رکھتے ہیں، ذرا بھی عزت نہیں کرتے، وہاں وہ لڑکی پل پل موت سے بدتر زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ وہاں پھر کوئی اس کا اپنا نہیں ہوتا، نہ کوئی غم بانٹنے والا، نہ کوئی دل کا حال سننے والا۔ لور کا بھی کچھ عرصہ میں دل بھر جانے کے بعد نفرت انگیز رویہ ہو جاتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو شادی لائف اگر کسی کی کامیاب ہو، ہنسی خوشی گزر رہی ہو، تو وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ وہ خوشی ان کی ہمیشہ والی ہے۔ جب ان کے بچے ہوتے ہیں تو بچوں کو ہر کسی سے سننا پڑتا ہے کہ یہ گھر سے بھاگی عورت کی اولاد ہیں، اور اس کے علاوہ کنفرم ان کے بچوں میں سے بھی کوئی ایسا قدم ضرور اٹھاتا ہے جس سے عدلے کا بدلہ ہوتا ہے، ٹٹ فار ٹیٹ، اور اس درد کا پتہ چلتا ہے جو یہ لوگ اپنوں کو دے چکے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ گھر سے بھاگے ہوئے لاور کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا ہے، خاندان والے انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ اینڈ پہ ان اپنی تمام سسٹر کو جو یہ غلط کام کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے میری باتوں پہ غور کر لینا، یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور ان لاور نام کے گھٹیا لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گا جو کئی زندگیاں برباد کر چکے ہیں، تو ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی کی زندگی برباد کر کے تم کبھی آباد نہیں ہو پاؤ گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ حقیقت ہے۔ یہ محاورہ جو ہے نا یہ بھی حقیقت پہ مبنی ہے۔ آپ جیسے لوگوں کا انجام بہت بھیانک ہوتا آ رہا ہے اور ہوتا رہے گا، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیں، لوگوں کو برباد کرنا چھوڑ دیں، چند روپوں کے لیے، وقتی لذتوں کے لیے لوگوں کی زندگیاں برباد کرنا چھوڑ دیں۔ اپنی بات یہیں پہ میں ختم کرتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہوں گا، خدا نے چاہا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ، دعاؤں میں یاد رکھنا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ میری ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔